السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. میرے ساتھ بڑے ہی میرے پیارے دوست اور میرے بھائی صداقت صاحب موجود ہیں, اور صداقت صاحب کا جو کام ہے اور جو بزنس ہے وہ حج اور عمرہ کے حوالے سے, اور بڑی ایک ایلیٹ کیٹیگری کی سروسز ان کی, بڑی A+ قسم کی جو ان کی سروسز وہ یہ دے رہے ہیں. اس سال جو میں حج پہ جا رہا ہوں وہ انہی کے گروپ کے ساتھ جا رہا ہوں, تو گاہے بگاہے ان کے ساتھ مجھے بات کرنے کا, بیٹھنے کا موقع ملتا ہے, ان سے مشاورت کا موقع ملتا ہے. میں صداقت بھائی آپ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ بڑی دنیا حج جیسا جو فریضہ ہے اس کو بس وہ کہتی ہے جی ٹھیک ہے بس جانا ہے, اور ادھر کے جو چیلنج ہیں, جو ریئل ٹائم چیلنج ہے, جیسے اس دفعہ آج بڑی گرمی میں آ رہا ہے جی, تو جو ریئل ٹائم چیلنج ہیں ان چیلنجز کو دیکھے بغیر سمجھے بغیر وہ پلان کر لیتے ہیں, اور پھر کئی طرح کے مسائل ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. یہ جو کوئی بہتر سروس لینا ہے, کئی لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی بڑا غیر اسلامی کام ہے, حالانکہ یہ بھی دین کا حصہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں. کل میں یہ سچا واقعہ کہ میرے بڑے پیارے دوست حافظ فرمان صاحب میرے ساتھ تھے, تو کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بزنس مین تھے جو بڑے ویل سیٹلڈ انسان تھے. ان سے انہوں نے پوچھا کہ جی حج, انہوں نے کہا جی میں نے 2 بار عمرہ کیا, ابھی تک حج نہیں کیا. تو حج کیوں نہیں کیا؟ اچھا جی وہ ضروری ہے. ان کا جی آپ پہ فرض ہو چکا ہے. تو ایک حج کا کرنا, پھر کوئی بہتر سروسز لینا, اس کا مزاج لوگوں میں کیوں نہیں ہے, اور جو لینے والے ہیں ان کی سوچ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہ صاحب. اصل میں یہ بات جب لوگ حج کرنے کے لیے بکنگ کے لیے آتے ہیں نا ہمارے پاس, میں اس وقت یہ بات کرتا ہوں کہ جو حاجی صاحب یہاں جتنی کوئریز کرتے ہیں وہ اتنا حج آسان کرتے ہیں. مطلب جہاں وہ جتنی کوئریز کر لیں, جتنے کوسچنز پوچھ لیں, سروسز کے بارے میں وہ ڈسکشن کر لیں, وہ اتنا حج آسان کرتے ہیں. وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ان کا کہ ہم نے کیا کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں, کیا کمٹمنٹس لی ہوئی ہیں. جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں اپنے بارے میں. ہم 5 اسٹار کی ہوٹلس کے ساتھ, مطلب ایک کیٹیگری کا مکتب ہے, زون 1 ہے, اس کے ساتھ ڈائریکٹ سعودی لینڈ کی فلائٹس ہیں. حالانکہ اس میں بھی لوگوں کو ہوتا ہے کہ وائی ایس سے فلائٹس ہوں, تو وہ بھی نہیں ہے, ڈائریکٹ سعودی لینڈ کی فلائٹس ہیں. پھر مکہ مدینہ میں 5 اسٹار ہوٹلز, عزیزیہ میں ہوٹلز, ٹرانسپورٹ کی کیٹیگری. اچھا جب اس سب کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کی پرائس بڑھ جاتی ہے ایک نارمل حج پیکج سے, جو ایک گورنمنٹ کا ہے یا پرائیویٹ کے بھی نارمل پیکج سے اس کی پرائس اپ ہو جاتی ہے. لیکن جب ان ساری سروسز کو دیکھتے ہیں تو وہاں جا کے یہ ڈفرینس فیل ہوتا ہے. میں لاسٹ ایئر ایک میرے ساتج گروپ تھا, اپنے تو 49 لوگ تھے, وہ ایک دوسری کیٹیگری میں تھے, اپنے ساتھ تھے لیکن وہ A کیٹیگری میں نہیں تھے, B کیٹیگری میں تھے. تو وہ 49 آج مجھے حج پہ یہ بات کرتے رہے کہ اگر آپ مجھے بتا دیتے کہ 3 لاکھ کا ڈفرنس تھا تو ہم جہاں 22 لاکھ پے کر رہے تھے, ہم 25 پے کر کے آپ کو A کیٹیگری میں آ جاتے. اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے, ہم جب 22 پے کریں تو 25 بھی پے کر سکتے ہیں. لیکن وہاں سروسز کا, جب مینا میں پچھلے سال 15 جون کو حج تھا, اب اس سال 5 جون کو حج ہے, جب وہ مینا کی گرمی اور مینا کی سروسز وہ دیکھتے ہیں. مثلا A کیٹیگری میں پرائیویٹ واش روم ہے, سب سے بڑا مینا میں جو ایک ڈراپ بیک ہوتا ہے وہ واش رومز کا ہوتا ہے. واش روم کی صفائی نہیں ہوتی, اچھا ان کو لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم اس میں ایک کیٹیگری میں پرائیویٹ واش روم کرتے ہیں. پھر AC, چونکہ ایک خیمے میں 16 لوگ ہوتے ہیں, جب 32 ہوتے ہیں تو وہ پریشر ہوتا ہے, وہاں 2 AC لگے ہوں, اس کا صوفہ کم بیڈ ہو, جپسم بورڈ ہو. جب جپسم بورڈ سے مراد ہے کہ AC کی کولنگ جو ہے وہ بریک ہو جاتی ہے, آپ کو رک جاتی ہے, تو وہ سہولیات ہے. پھر انوائرمنٹ, پھر بوفے کھانا, یہ ڈفرینس جب وہاں فیل کرتے ہیں تو پھر وہ 2-3 لاکھ روپیہ وہاں جا کے میٹر نہیں کرتا, وہ یہاں بڑا میٹر کرتا ہے کہ اچھا یہ 3 لاکھ روپے پرائس زیادہ ہے, فلاں جگہ سے کم ہے. جب وہاں جاتے ہیں تو پھر بہت میٹر کرتا ہے. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ایک بہتر کیٹیگری کا 2-3-4 لاکھ روپے کا فرق ہے جی, لیکن اس سے جو سروسز ہیں وہ بڑی بہترین ہو جاتی ہیں اور آپ بڑے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. شاہ صاحب جو کمیونٹی ہمارے ساتھ ٹریول کرتی ہے, میں نہیں سمجھتا ان کے لیے 2-3 لاکھ روپیہ میٹر کرتا ہے. آپ اپنے ایگزامپل دیکھ لیں, آپ کے ساتھ جو آپ کے دوست ہیں, آپ کے ریلیٹیو جو آپ ابھی آپ کے ریفرنس میں, تو کوئی کسی کو 3 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ میٹر نہیں کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سروسز بہت میٹر کرتی ہیں وہاں. ایک یہ سروسز, پھر دوسرا جو ٹرانسپورٹیشن کی سروسز. اچھا یہاں ٹرانسپورٹیشن کے بارے میں بات ہوئی جی, وہاں 22 ماڈل بس ہوگی, 25 ماڈل ہوگی, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کہتا ہوں بہت فرق پڑتا ہے. وہاں بسز کا یوزیج اتنا زیادہ ہے کہ 1 سال بعد وہ بسز 10 سال پیچھے چلی جاتی ہیں. تو وہ ماڈل سے اب لیٹسٹ ماڈل, مطلب جیسے میں ابھی کر رہا ہوں کہ 25 ماڈلس کی بسز کر رہا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ ہم حج پہ جتنی سہولیات دے سکیں, اس میں AC خاص کر کہ اس کا اتنا بہترین ہونا چاہیے کہ جب آپ مینا عرفات مزدلفہ کے سفر میں ہیں, اس گرمی میں ہیں, تو آپ کمفرٹیبل رہیں. بالکل صحیح جی. اچھا اب یہ لوگوں کا ایک یہ بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے صداقت بھائی, کئی لوگوں سے سروسز لیتے ہیں, بعد میں وہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کچھ تھا
کیا کچھ، یا سم ٹائم کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے بھی بات کی ہے، اس میں سب سے بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے. ایک اور بھی ایک بڑا ایگزامپل دیتا ہوں. اب میں اس کی کوشش کرتا ہوں ایسا نہ ہو جو ہمارے ساتھ لوگ ٹریول کرتے ہیں ان کے بہت زیادہ جو اسٹاف افسر ہے، ان کے پی اے ہے، وہ بکنگ کراتا ہے. اچھا، وہ ایک نارمل ٹریولنگ کی طرح لیتا ہے کہ یہ جی میرے حج کی بکنگ کرا دینا. اب جب سروس جا کے دینی ہو تو انہوں نے خود لینی ہے، تو پھر وہاں وہ ایک گیپ آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا، میں تو یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا، یہ ڈسکشن نہیں کرتا تھا میں، یہ سروس میں یہ چیز کمی ہوتی تھی. میں ایگزامپل دیتا ہوں. جو اب عزیزیہ کے ہوٹل ہے اس میں 2 آپشنز ہوتی ہیں کہ آپ شیئرنگ واش روم، شیئرنگ رومز بھی ہوتے ہیں، مطلب جینڈر وائز کہ میل 4-5 ایک کمرے میں الگ، خواتین الگ. اور اس میں ڈبل بیڈ کی آپشن ہوتی ہے کہ آپ تھوڑے سا ڈفرینس پے کریں اور اپنی پرائیویسی اور اپنا کمفرٹ بہتر رکھیں. اچھا، پچھلے سال ایک ہوا کہ ہمارے ساتھ ایک بڑی کمپنی کے سی او ہیں، وہ گئے ہوئے تھے تو ان کے پی اے نے بکنگ کرائی ہوئی تھی. وہاں جا کے وہ کہتے ہیں یہ تو میں تو اس طرح شیئرنگ میں نہیں ٹھہر سکتا. اب مجھے ان کی بیک گراؤنڈ کا اندازہ تھا، میں نے کہا کوئی بات نہیں. انہوں نے مجھے وہاں پر کہا کہ جو ڈفرینس ہے نا وہ آئی ول پے ان پاکستان، آپ مجھے نا روم سیپریٹ کر دیں. حالانکہ یہی سہولیات اگر انہوں نے یہاں 10 منٹ نکال کے ڈسکشن کر لی ہو نا تو وہ آسان ہو جاتی ہے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ جانے سے پہلے یہ سب چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، جتنے زیادہ سوال ہوں اتنا زیادہ وہاں جا کے ہمیں سہولت ہو سکتی ہے؟ اچھا، میں اس کے بارے میں بھی ایک میرے ذہن میں اکثر میں ٹریول کرتا ہوں اور آپ بھی ماشاء اللہ بہت ٹریولر ہیں. تو جہاز میں جب وہ بتا رہے ہوتے ہیں ایئر ہوسٹس، وہ کہتے ہیں کہ آپ بے شک ٹریولر ہیں لیکن اس کے بعد بھی جو ہم آپ کو اناؤنسمنٹ بتا رہے ہیں وہ آپ سنیں کہ آپ نے بیلٹ کیسے باندھنی ہے، آپ نے اس طرح سے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ حج پہ آپ انٹرنیشنل ٹریولر ہیں لیکن حج کو آپ ایک اس سے ڈفرینٹ لے کے آپ اس کو سمجھیں، آپ اس میں ہمارے سے ڈسکشن کریں، اس پہ ویٹ کریں، اس کے پروسیجر سمجھیں. لائک ایئر لائنس کے بارے میں لوگوں کا بڑا کنسرن ہوتا ہے جی کہ وہ میں بکنگ ہو گئی ہے اس وقت کہتے ہیں جی، مطلب بہت سارے لوگوں نے لکھا ہوا ہم نے کہ ڈائریکٹ ایئر لائن، ڈائریکٹ میں پی آئی بھی ہو سکتی ہے، سعودی ایئر لائن بھی ہو سکتی ہے، فلائی ناس بھی ہو سکتی ہے، ایئر بلو بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہماری پاکستان کی اس وقت جو پسندیدہ ایئر لائن ہے وہ سعودی ایئر لائن ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، وہ جب یہاں تو اتنا فیل نہیں کرتے لیکن کئی فلائٹس ڈیلے ہوتی ہیں، کوئی ایشو ہے تو پھر ہوتا ہے یار سعودی لائن پہ کیوں نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ کمٹمنٹ آپ لے لیں کہ آپ ڈائریکٹ ایئر لائن لکھ رہے ہیں جی، آپ اس میں مینشن کریں جی آپ بھیج رہے ہیں کہ سعودی لائن پہ بھیج رہے ہیں. جیسے ہم الحمدللہ تمام پیکیجز میں سعودی لائن پہ لے کے جا رہے ہیں. سعودی لائن اس دفعہ یہ بھی کیا کہ جو ایک حج اتنا شارٹ ہو گیا شاہ صاحب کہ اس سال 10 دن کا حج بھی ہو رہا ہے تقریباً. اچھا جی. پہلے بھی ہوتا تھا لیکن پہلے لاہور سے مدینہ 10 دن کے پیکیج کی کوئی فلائٹ نہیں ہوتی تھی. سعودی لائن نے ایک فلائٹ ایکسٹرا لگا دی لاہور سے مدینہ جانے کے لیے تاکہ جو ان کی ٹریولر ہیں جو ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں تو وہ ٹریول کر سکیں. تو یہاں تک بھی ہے کہ پھر ڈائریکٹ لاہور سے جدہ جا رہے ہیں یا لاہور سے مدینہ ڈائریکٹ جا رہے ہیں. جیسے ہمارے کوئی پیکیجز ہیں جن میں ہم ڈائریکٹ مدینہ لے کے جا رہے ہیں سعودی لائن سے اور واپس جدہ سے آ رہے ہیں. جس پیکیج میں آپ جا رہے ہیں آپ پہلے جدہ جا رہے ہیں، پہلے حج کریں گے، پھر حج کے بعد مدینہ سے ڈائریکٹ، جیسے کل میں عمرے کی آپ کو بات کر رہا تھا. جی بالکل صحیح. اب اس کو ایکسپیرینس کریں گے کہ آپ واپس مدینہ سے آتے ہیں یا مدینہ ارائیول کرتے ہیں تو آپ کا ایک سائڈ اتنا کمفرٹ ہو جاتا ہے. بالکل، آپ بہت آسان روڈ ٹریول نہیں کرنا پڑتا آپ کو. اور بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بڑی دنیا نے عمرہ کیا ہوتا حج نہیں کیا ہوتا. اچھا، حج جو ہے نا اس میں یہ ساری بہتر سروسز لینا وہ کیوں ضروری ہے اور کس طرح کے چیلنج جو ہیں وہ جو اچھی سروسز نہیں لے رہے ہوتے وہ کیا کیا فیس کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا، جو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو حج اور عمرہ ہے نا اس میں بہت ڈفرینس ہے. مطلب جس نے پہلے عمرہ کیا ہوا ہے اور وہ جو حج کی پلاننگ کر رہے ہیں تو ان میں بہت فرق ہے. کیونکہ عمرہ تو آپ نے جا کے احرام کھول دیا، اس کے بعد آپ ایک فرسٹ ڈے کے بعد آپ حرم کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور حرم میں آپ آ جا رہے ہیں جتنا آپ نے قریب ہوٹل لیا یا دور لیا. لیکن حج میں ڈفرینس ہے. لائک ایک میں بات کرتا ہوں ایک پیکیج کی، ہمارا ایک پیکیج ہے جس میں 17 دن کا ہے. اس میں ہم پہلے پاکستان سے مکہ جا رہے ہیں تو 3 دن بالکل کلاک ٹاور میں ٹھہر رہے ہیں فیئر ماؤنٹ میں حرم کے سامنے. اب 3 دن کے بعد جب ہم عزیزیہ شفٹ ہوتے ہیں تو وہ 9 سے 10 کلومیٹر حرم سے بن جاتا ہے ڈسٹنس. ٹھیک ہے. اب وہ منا کے قریب ہے، حرم سے 10 کلومیٹر دور ہے. وہ جب فرسٹ ڈے وہاں سے حرم آنا جانا ہوتا ہے، بے شک ہم اس کی اچھی ٹرانسپورٹ دیتے ہیں، وی آئی پی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ٹریفک، وہ رش اور کراؤڈ کا جو موسم ویدر ہوتا ہے اور گرمی ہوتی ہے کہ آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو سفر بڑا ڈفرینس ہے. دوسرا یہ کہ جو عمرہ آپ اپنی مرضی سے پلان کرتے ہیں، آپ نے 5 دن کے لیے جانا ہے، آپ نے 10 دن کے لیے جانا ہے، آپ نے کیسے اسکیجول کرنا. حج ایک ہم یا سعودی گورنمنٹ یا پاکستان گورنمنٹ کا ایک شیڈول ہے، خاص کر جو حج کا 5 ڈیز ہے ہم ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور مینا میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں ساری زندگی میں وہ کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ وہ
بچوں کے ساتھ بھی مطلب 4 لوگ بھی ایک کمرے میں نہیں سوتے، تو وہاں ایک خیمے میں 12 14 یا 16 لوگ ملا کے خیمے میں، تو کمفرٹ زون تو وہ والا نہیں ہے نا کہ آپ، تو پھر لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ اس کو ہم سمجھیں، ہم اس کی گہرائی میں جائیں. یہ بات اصل میں یہ ہے کہ حج میں ہمیں آ کے اصل سمجھنا ہے کہ حج ہے کیا. اگر ہم یہاں سے سمجھ جائیں دونوں سینس میں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ آپ جیسے اسکالرز یا علماء اگر ہمیں یہ حج کو یہ بھی سمجھا دیں کہ ایکچوئل حج ہے کیا، تو ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. ہم حج کے اوپر 2 ٹریننگ پروگرام کرتے ہیں حج پہ جانے سے پہلے بھی، آپ کو انشاءاللہ اس میں بلائیں گے. تو ہم اس میں بھی لوگوں کا آنا کم ہوتا ہے. اگر اس سے زیادہ لوگ آئیں، وہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے، اس کو اٹینڈ کر لیں تو آپ کے بہت کوسچنز اس سے باہر ہو جاتے ہیں، فری ہو جاتے ہیں. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں ابھی تک میں نے نعیم بٹ صاحب کے ساتھ اس موضوع پہ کئی دفعہ بات کی اور اسکالرز کو بھی سنا، اور افتخار ٹھاکر صاحب میرے بڑے ہی پسندیدہ ہیں، ان کے ساتھ بھی اس پہ ٹی وی پروگرام اس موضوع پہ ہم نے کیے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ ہر دفعہ موقع دیتا ہے حج کرنے کا، تو ان سے بات چیت بھی ہوتی ہے، ان کی ویڈیوز بھی بڑی وائرل ہوتی ہیں. میں سمجھ پایا ہوں کہ اگر حج کر کے بندے کی ایگو نہیں مینیج ہوئی، یہ دراصل یہ سارے جو چیلنج ہیں، یہ کچھ چیلنج ایسے ہیں جو آپ کی ٹریننگ کے چیلنج ہیں، یعنی وہ آپ اس کے بغیر آپ میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا. تو یہ ایک لگژری ٹور کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ایک وہ کام ہے جو آپ ہی کو کرنا ہے، اس سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں آپ کو بتاؤں، میں نے جو آبزرو کیا ہے، یہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، کچھ ٹائم ایسا آتا ہے کہ جہاں خاص کر جن کے ساتھ پیرنٹس ہیں یا فیمیل فیملیز ہیں، مسز ہیں، بچے ہیں، تو وہ لوگ نا اس وقت حج میں سب سے زیادہ ہے وہ انتظار ہے. آپ کو کئی دفعہ نا بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے، اوور ڈیو ہو جاتے ہیں آپ. تو وہاں لوگ تھوڑے سے اگریسو ہو جاتے ہیں کہ یہ مطلب گرمی ہے، اب دھوپ میں کھڑا ہوں، میرے ساتھ والدہ ویل چیئر پہ ہیں، والد ویل چیئر پہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہمارے اندر ایک ٹریننگ ہو جائے نا، اچھا اس کے تھوڑی دیر بعد وہ بات ان کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ یہ تو نارمل بات ہے، اب حج پہ آئیں تو یہ تو چیزیں چل جاتی ہیں. میں لاسٹ ایئر کی بات کر رہا ہوں، میرے ساتھ بھائی بھی تھے چھوٹے، ہمارے ساتھ ایک UK سے فیملی تھی، ان کے پیرنٹس دونوں ویل چیئر پہ تھے. ہم مزدلفہ سے 1 کلومیٹر دور اتر گئے چونکہ لیٹ ہو گئے تھے، اور ہم 1 کلومیٹر دور اتر گئے تو بھائی آفتاب نے ان کی ویل چیئر خود چلا کے ان کو مزدلفہ میں لے کے آئے. یعنی ہم وہاں پہ ہم بھی یہ ختم کر دیتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم تو وہاں حاجی کے ساتھ اپنے گروپ کے ساتھ اپنے حجاج کی خدمت کے لیے خود بھی ہیں. بالکل صحیح. اور مطلب میں ہوں مینجمنٹ میں، ہمارے ساتھ 5-6 لوگ مینجمنٹ کے ڈائریکٹر ہم لوگ ہیں، اور وہاں آلموسٹ 10 کے قریب میں اسٹاف رکھتا ہوں ہر بس میں. مطلب ایک بس میں اگر 49 لوگ ہیں تو ایک ہم مینجمنٹ کا، 2 لوگ اسٹاف کے جو حاجیوں کو اسسٹ کر سکیں. کسی کو کوئی پرابلم آ گئی، کوئی نہیں چل سکتا، کسی کے پاس لگیج ہے، تو کوشش تو پوری ہوتی ہے کہ ان کو وہ سہولیات دی جائیں. اچھا اس دفعہ مجھے تو بڑی میرے لیے ایک سعادت کی بات ہے حج پہ جانا، اور آپ کے گروپ کے ساتھ حج پہ جانا، اور ایک ایسا گروپ جو پہلے سے ہی ماشاءاللہ جس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے کاروان اشرفیہ کی. تو میرے لیے تو یہ بھی ایک بڑا کمال کا ایک ایکسپوجر ہے کہ وہ سب جو کہیں فالو کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ بھی کتنے ساتھ جا رہے ہیں. اور سیکھنے سکھانے کا ایک بڑا کمال موقع ہے کہ آپ ایک دوسرے سے بھی اتنا کچھ سیکھتے ہیں، آپ کا دین کا فہم بھی بڑھتا ہے، آپ میں پازیٹیوٹی بڑھتی ہے، آپ ایگو کو مینیج کرتے ہیں، آپ میں کوئی تنظیم آتی ہے، سب سے بڑھ کے آپ میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے. یہ جو صبر آپ نے کہا کہ انتظار کرنا پڑتا ہے، تو بندے کی ایگو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ ٹیمڈ ہوتی ہے، وہ ٹرینڈ ہوتی ہے، اور آپ میں ایک ٹھہراؤ جو آتا ہے نا، وہ مجھے بڑا پسند ہے. کہیں بزرگ یہ بھی فرماتے رہے جی کہ اگر حج کر کے بھی کسی میں یہ بدلاؤ نہیں آیا تو پھر اس نے ایک بس مشقت کی ہے. یہ بدلاؤ جو ہے یہ ایک ایسا بدلاؤ ہے جس کی وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ جو اس کے گھر آ کے واپس جا رہا ہوتا ہے بالکل معصوم بچے کی طرح ہو چکا ہوتا ہے. تو اس عبادت کی اسپرٹ جو ہے وہ یہ، میں آپ سب کو یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا، آپ میں سے بڑے خوشحال اور بہتر لوگ بھی میری بات کو سن رہے ہوں گے، ہمیں ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ حج ہم پہ فرض ہو چکا ہے. اگر فرض ہو چکا ہے تو پھر انتظار نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے ان لوگوں کے لیے جن پہ حج فرض ہو چکا ہے اور وہ حج نہیں کر رہے. اور کاروان اشرفیہ کے اس دفعہ کے جو ہمارا قافلہ ہے حج کے لیے، جو ہمارا سفر ہے، اس میں شامل ہونے کے لیے آپ فوری طور پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں اور صداقت صاحب کے ساتھ میٹنگ کر سکتے ہیں. یہ بڑا اچھا گائیڈ کرتے ہیں، میں ان سے ذاتی طور پہ بڑا امپریس ہوں. بہت بہت شکریہ.